محمد ونصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کہ کیسے انسان کی صحبت مثبت توانائی اور منفی توانائی کا ماخذ ہے. اچھی صحبت مثبت توانائی اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور بری صحبت منفی توانائی اور ناکامی کا موجب ہے. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص جس دائرے میں مشہور ہوگا وہی دائرہ اس کی عبرت کا ہوگا اور وہی اس کی عاقبت کا بھی ہوگا. لہذا کسی آدمی کی عاقبت اگر دیکھنی ہو کہ وہ جہنمی ہے یا جنتی، تو اس آدمی کا دائرہ اثر دیکھو، دوستوں اور اس کی صحبت کو دیکھو. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص کیفیت میں سوچتے سوچتے رونے لگے. وہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو رو رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حنظلہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ حضرت حنظلہ نے فرمایا، اے ابو بکر، حنظلہ منافق ہو گیا ہے. ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ ہم سے جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں. پھر جب ہم اپنے حرم اور مال و اسباب کی طرف لوٹتے ہیں تو اکثر باتیں بھول جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری بات سن کے فرمایا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے، اور میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. حضرت حنظلہ فرماتے ہیں، ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے. پس جب رسول اللہ نے اپنے غلام کو دیکھا تو فرمایا، اے حنظلہ تجھے کیا ہوا ہے؟ حضرت حنظلہ نے عرض کی، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے. یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں واضح و نصیحت میں جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ان دونوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور جب ہم واپس لوٹتے ہیں اور بیویوں اور مال و اسباب میں مصروفیت کی وجہ سے بہت کچھ بھول جاتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. حضرت حنظلہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پوری بات تفصیل سے سنی، پھر ارشاد فرمایا، اگر تم اسی حال پہ باقی رہو جس حال میں میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تمہاری مجلسوں، بستروں اور راستوں میں تم سے ہاتھ ملائیں. لیکن اے حنظلہ یہ وقت کی بات ہے. بالفاظ دیگر جس وقت انسان اچھی صحبت میں ہوتا ہے وہ مثبت توانائی کے گھیرے میں ہوتا ہے. یہ توانائی اس کی توانائی بن جاتی ہے اور وہ اس کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے. اللہ والوں کا رنگ سب سے نورانی اور بہتر ہے کہ جس میں ڈلا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. جس طرح اہل تقوی کی صحبت انسان کی زندگی میں مثبت اثر ڈالتی ہے، اسی طرح برے لوگوں کی صحبت و ہم نشینی کے منفی اثرات بھی زندگی پہ پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دل نشین مثال کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا، برے ہم نشین اور اچھے ساتھی کی مثال عطار اور لوہار کسی ہے. اچھا ساتھی عطر فروش کی طرح ہے کہ یا تو وہ تمہیں عطر تحفے میں دے گا، تم اس سے عطر خریدو گے، یا کم از کم تم اس کے پاس اس کی پاکیزہ خوشبو سے لطف اندوز ہوگے. برا ساتھی بھٹی میں دھونکنے کی طرح ہے جو یا تو تمہارے بدن اور کپڑے کو جلا دے گا یا تم اس کی بدبو پاؤ گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بروں کی صحبت میں نہ بیٹھو اس لیے کہ ان کی صحبت دل اور روح کو بیمار کر دیتی ہے. یعنی یہ منفی توانائی آپ کو، آپ کی روح کو اور دل کو بیمار کر کے آپ کو منفیت سے بھر دیتی ہے. بروں کی صحبت دین و ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور انسان کو راہ حق سے منحرف کر دیتی ہے. بروں کو دوست رکھنے والا قیامت میں پشیمان اور شرمندہ ہوگا. وہ کہے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے حق حاصل ہونے کے بعد راہ حق سے پھیر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا، کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے پاس آنے کے بعد بہکا دیا. اس کے برخلاف نیکوں کی صحبت بگڑے ہوئوں کو سنوار دیتی ہے. ان کی نگاہ کا فیض خام کو کندن بنا دیتا ہے. قط و غارت گری کے خوگر اور انسانیت کے دشمن جب ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو امن کے سفیر اور حق کے پرستار بن کے نکلتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تربیت ہی تھا کہ صحابہ علیہم الرضوان آفتاب و ماہتاب بن کے لوگوں کے ہادی بن گئے.